اس وقت آپ جیسے اپنے زبان کی بات کی چیلنجز ہیں، ان چیلنجز کا حل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح ہم اس گیپ کو ختم کر سکتے ہیں؟ یہ جو لنگوسٹک ایک بیریئر ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے 2-3 ایسے کیا قدم اٹھائے جا سکتے ہیں؟ یا انگریزی بول کے جو ہمارے لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم شاید کوئی سپیریئر ہو گئے ہیں، ہم بڑے کوئی اونچے ہو گئے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ اردو بولنے کا رواج ڈالیں گے، اچھی اردو بولنے والے کو سمجھا جائے گا کہ یہ پڑھا لکھا آدمی ہے. جو بھی اردو کے اساتذہ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ انگریزی کے مختلف اصطلاحات کے مختلف الفاظ کے نعم البدل اردو میں ان کو تخلیق کیا جائے، ان کو رائج کیا جائے، تاکہ ہم انگریزی کے الفاظ بار بار استعمال نہ کریں. یہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کو اپنے پروگرام میں دعوت دیتے ہیں جو نہ صرف سیکھنے کے لیے کوئی ایلیمنٹ یا کوئی کانٹینٹ ان کے پاس ہو، بلکہ کوئی پریکٹیکل ایسپیکٹ ایسا ان کی زندگی میں ہو جو آپ کی لائف میں بھی ویلیو ایڈیشن کرے. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ناصر بیگ صاحب، یہ پچھلے 6 سالوں سے شعبہ تعلیم و تدریس سے وابستہ ہیں. لٹریچر میں ان کی بہت دلچسپی ہے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے انجینئرنگ میں، اور انہوں نے 6 سال نسک میں جو ہے وہ پڑھایا ہے بطور ٹیچر. سافٹ ویئر انجینئرنگ کو بھی پڑھایا ہے، الیکٹریکل انجینئرنگ کو بھی پڑھایا ہے. لیکن ہم ان سے جاننے کی یہ کوشش کریں گے کہ یہ 2 مختلف شعبے اور ان کا کمبینیشن ان کی ذات میں کیسے آیا، اور لٹریچر میں ان کی دلچسپی کب اور کس طرح ڈیولپ ہوئی. پلس ہم ان سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے جو اپنا ریسنٹلی یوٹیوب چینل بنایا ہے وی لوگ سینٹرل کے نام سے، اس کا کیا موٹیو ہے، اس کا کیا ویژن ہے، اور یہ پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے کس طرح اپنا رول پلے کریں. السلام علیکم ڈاکٹر ناصر بیگ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ. ویلکم سر. اور نوازش اس تمام انٹروڈکشن کے لیے بھی، اور یہاں دعوت دینے کے لیے بھی بہت شکریہ. سر میں آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو انجینئرز ہوتے ہیں یا جو انجینئرنگ پڑھتے ہیں وہ اسی سے ریلیٹڈ کوئی ٹیکنیکل شوق رکھتے ہیں، کوئی انوینشن، کوئی جو ہے ایجادات کی طرف ان کا مائنڈ ہوتا ہے. لیکن آپ کا لٹریچر میں کافی شوق ذوق تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے اسٹڈی انجینئرنگ کی لیکن شوق لٹریچر میں تھا. ایک تو یہ کہ میں جس زمانے کا ہوں اس زمانے میں زیادہ پروفیشنز اویلیبل تھے نہیں سوسائٹی میں، اور ایک مڈل کلاس آدمی کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ماں باپ آپ کو بچپن سے ہی بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ تم نے اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہونا ہے. تو ہمارے زمانے میں یا انجینئرنگ ہوتی تھی یا میڈیسن ہوتا تھا، ان دونوں میں سے کسی ایک فیلڈ میں جانا ہے. تو اور میں میتھس میں، سائنس سبجیکٹس میں بہت اچھا بھی تھا، اس میں کوئی وہ نہیں تھا. اور پھر جب مجھے ایڈمیشن مل گیا تو میرے لیے اٹ واز گڈ انف. لیکن میرے جو والد صاحب تھے ان کو ادب سے بڑی دلچسپی تھی، وہ چاہے انگریزی ہو چاہے اردو ہو، جرمن بھی انہیں آتی تھی، گوئٹے انسٹیٹیوٹ میں بھی وہ پڑھے ہوئے تھے، اور ان کو وہ بھی جرمن لٹریچر بھی تھوڑا بہت پسند تھا. تو وہ وہاں سے مجھے ایک گھر سے ہی، کہ آپ کے گھر میں ہر وقت والد صاحب روز سونے سے پہلے کوئی نہ کوئی کتاب پڑھ رہے ہوتے تھے. اور میرا جو چھوٹا بھائی ہے مجھ سے بہت زیادہ انٹرسٹ تھا. وہ بینکر ہے، ابوظہبی میں ہوتا ہے وہ. تو اس کو میرے سے بہت زیادہ بچپن میں انٹرسٹ تھا، اور وہ بہت مجھے کتابیں پڑھ کے سنایا کرتا تھا. میں زیادہ کھلنڈرا تھا، کھیل کود کی طرف زیادہ شوق، وہ پڑھتا کم تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک چیز جو وراثت میں ملی ہوتی ہے وہ آپ کے اندر رہ جاتی ہے. تو جب میں انجینئرنگ میں گیا تو ایک یہ پریشر تھوڑا سا کم ہو گیا کہ اب انجینئرنگ یونیورسٹی میں جانا ہے تو کچھ بننا ہے. تو وہاں پر میرے پاس کچھ وقت تھا کہ میں پڑھنا شروع کرتا. تو وہاں ادب پڑھنا شروع کیا، فیض صاحب سے ان کی اشعار سے واقفیت ہوئی، فراز سے، غالب، اقبال پہلے ہی پڑھے ہوئے تھے. اور مطلب سمجھ کتنے آئے تھے یہ علیحدہ بات ہے، لیکن پڑھے ضرور ہوئے تھے. تو اس کے بعد باقی پھر تصانیف اور باقی چیزیں جو ان سی ہیں وہ پڑھنی شروع کی. آیا ادھر اس طریقے سے کہ یاروں دوستوں کی محفلوں میں جس طرح ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی دوست نے کہا کہ وہ انشا کی نظم سنا دو، یا فیض کا وہ شعر سنا دو، یا ان کی وہ نظم سنا دو. تو میں سنا دیا کرتا تھا. تو
ایک دن کسی نے ریکارڈ کر لیا، جب فون آ گئے، کیمراز آ گئے، کسی نے ریکارڈ کر لی آڈیو، اور وہ آڈیو انہوں نے انٹرنیٹ پہ کہیں شیئر کر دی. کسی ایک لٹریری پیج تھا فیس بک پہ، وہاں پر شیئر کر دی. تو اس کے بعد مجھے لوگوں نے رابطہ کرنا شروع کر دیا کہ آپ کا کیا تعلق کوئی ریڈیو سے ہے، ٹیلی ویژن سے ہے، یا اس طرح ہے. میں کہ جی ایسا تو کچھ نہیں ہے. تو میں اس طرح کے کام بھی کیے، میں نے کچھ ہوسٹنگ وغیرہ بھی کی، لیکن میرا اصل مقصد وقت کے ساتھ ساتھ یہ رہا. اس کی ایک اور وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں ایک دن میری بیٹی اسکول سے واپس آئی تو اس سے میں نے پوچھا کہ آج کون سا امتحان تھا. امتحان چل رہے تھے ان کے. میں نے پوچھا کون سا امتحان تھا، تو کہتی کہ ٹوڈے واز مائی اردو پیپر. تو میں نے کہا اردو کیا ہوتا ہے؟ تو پھر پتہ چلا اردو کا پیپر دے کے آئی ہے، اور اس کا سخت موڈ خراب تھا. تو مجھے یہ احساس ہوا کہ یار یہ بچے جو اگلی جنریشن کے ہیں، ان کا رابطہ اپنی زبان سے کٹتا جا رہا ہے، تو وہ جوڑا جائے. تو پھر میں نے اردو کا جو مختلف لٹریچر ہے، چاہے پروز ہوں، پوئمز ہوں، نثر، شاعری، دونوں چیزیں وہ میں نے پڑھنی شروع کی. اور پڑھ کے پھر میں نے انٹرنیٹ کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، پٹاری ایک پلیٹ فارم بنا تھا پاکستان کا، وہاں پر میں نے 150 سے زیادہ آڈیوز اپنی ڈونیٹ کی، جس میں میر سے لے کے اور آج کے شعراء تک تمام لوگ شامل تھے. اور اس میں جو نثر ہے وہ بھی مختلف لوگوں کے، چاہے منٹو ہوں، چاہے بانو آپا ہوں، اشفاق صاحب ہوں، عبداللہ حسین ہوں، انشاء ہوں، مختلف لوگ جو میں پڑھ سکتا تھا میں نے ان لوگوں کی تصانیف بھی پڑھ کے ڈالی. مقصد یہ تھا کہ نئی جنریشن جو ہے اس تک اردو پہنچ جائے. سر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جب آپ مطلب لٹریچر کی طرف آئے، یا اس وقت آپ جیسے آپ نے زبان کی بات کی، چیلنجز ہیں، ان چیلنجز کا حل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح ہم اس گیپ کو ختم کر سکتے ہیں؟ یہ جو لنگوسٹک ایک بیریئر ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے 2-3 ایسے کیا قدم اٹھائے جا سکتے ہیں؟ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نا، ہمیں اردو بولنے میں جو شرم محسوس ہوتی ہے نا، یا انگریزی بول کے جو ہمارے لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم شاید کوئی سپیریئر ہو گئے ہیں، کوئی ہم بڑے کوئی اونچے ہو گئے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ اردو بولنے کا رواج ڈالیں گے، اچھی اردو بولنے والے کو سمجھا جائے گا کہ یہ پڑھا لکھا آدمی ہے، تو لوگ خود بخود اردو کی طرف مائل ہو جائیں گے. اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. میں لکھتا بھی ہوں، میں نے لکھا انگریزی زبان میں زیادہ تر، کیونکہ وہ تھا. تو میری 700-800 کے قریب نظمیں ہیں انگریزی زبان میں. میں جب مجھے کسی نے کہا کہ یار یہ سوچ بہت اچھی ہے، اس کو اردو میں ترجمہ کرو. اب میں جب اردو میں ان چیزوں کا ترجمہ کرتا رہا تو مجھے بڑی پریشانی اور بڑی مشکل ہوتی تھی، کیونکہ اردو زبان میں بہت سے ایسے انگریزی کے الفاظ ہیں جن کا کہ آپ کو نعم البدل ایک لفظ میں نہیں ملے گا. صحیح. پھر میں جس وقت پڑھا رہا تھا بچوں کو یونیورسٹی میں بھی، تو بہت سی چیزیں جب میں کوشش کرتا تھا ان کو کہ میں اردو میں سمجھانے کی کوشش کروں کہ یہ جو کانسیپٹ ہے یہ اصل میں ایسے ہے، یہ چیز کیسے ہے. تو بہت سے ایسے فنومیننز ہیں، بہت سی ایسی اصطلاحات ہیں انگریزی زبان کی جن کا کہ اردو میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے. ہم انگریزی زبان کا وہی لفظ منوعاً استعمال کر دیتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ زبان کا بولنا، اس کو رائج کیا جائے، لوگ بولیں، اس کو اردو بولنے میں تضحیک نہ سمجھی جائے کہ اردو بولنے والا چھوٹا ہے. دوسرا کہ جتنا ممکن ہو سکے جو بھی اردو کے اساتذہ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ انگریزی کے مختلف اصطلاحات کے مختلف الفاظ کے نعم البدل اردو میں ان کو تخلیق کیا جائے، ان کو رائج کیا جائے، تاکہ ہم انگریزی کے الفاظ بار بار استعمال نہ کریں. یہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. اور اس کے بغیر یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. آپ چائنا میں چلے جائیں وہ چائنیز بولتے ہیں، رشیا میں چلے جائیں وہ رشین بولتے ہیں، جرمنی میں چلے جائیں وہ جرمنز بولتے ہیں، عرب میں چلے جائیں. ہم شاید وہ غلامانہ ذہنیت کی وجہ سے ہمیں انگریزی بول کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے.
سر میں یہ چاہوں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ کافی لٹریچر پڑھا اور آپ کے فیوریٹ پرسنالٹیز بھی ہیں، کوئی اپنا فیوریٹ کوئی آپ پوئٹری کا کوئی حصہ اگر آپ سنانا چاہیں تو؟ فیوریٹ حصہ پوئٹری کا یا جو اشعار آپ کو اچھے لگتے ہوں؟ میں بالکل اشعار تو بہت سارے ہیں جو اچھے لگتے ہیں، اور اب اس دور میں تھوڑی یادداشت اس طریقے سے یاد نہیں، لیکن میں آپ کو ایک نظم ابن انشا صاحب کی وہ سنائی دیتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا لڑکا تھا میں جن دنوں، ایک میلے میں پہنچا ہمکتا ہوا، جی مچلتا تھا ایک ایک شے پر مگر جیب خالی تھی کچھ مول لے نہ سکا، لوٹ آیا لیے حسرتیں سینکڑوں، ایک چھوٹا سا لڑکا تھا میں جن دنوں۔ خیر محرومیوں کے وہ دن تو گئے، آج میلہ لگا ہے اسی شان سے، آج چاہوں تو ایک ایک دکان مول لوں، آج چاہوں تو سارا جہاں مول لوں، نارسائی کا اب دل میں کھٹکا کہاں، پر وہ چھوٹا سا لڑ سا لڑکا کہاں۔ صحیح، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ سر آپ کی انسپریشن لٹریچر کی اگر ہم بات کریں اس میں کون ہے، اور ویسے آپ کی زندگی میں جس سے آپ کبھی موٹیویٹ ہوئے ہو یا جنہوں نے آپ کی زندگی میں ایک سپورٹیو رول پلے کیا، وہ لوگ کون ہیں؟ انسپریشن سچ بتاؤں تو شاعری میں فیض صاحب، اور نثر میں بانو آپا اور اشفاق صاحب۔ میں لاہور کا ہی رہنے والا ہوں، گان ٹاؤن میں میرا گھر ہے، تو ان سے ملاقاتیں بھی کچھ رہیں۔ اچھا۔ اور وہ بڑا اثاثہ ہے زندگی کا، لوگوں کی قربت میں بیٹھنا، ان سے بات چیت کرنا، ان سے سیکھنا۔ میرے خیال میں وہ جو میں نے نثر میں جس کتاب نے واقعی مجھ پہ ایک اثر چھوڑا تھا، آج کل کا زمانہ اصل میں ایسا آ گیا ہے کہ لوگ ہر چیز کو، جو میڈیا ہے وہ ہر چیز کو عجیب طریقے سے دکھاتا ہے، لیکن میں نے جب راجا گت پڑھی بانو آپا کی تو اس نے مجھے تبدیل کیا، بہت گہرے نقوش چھوڑے۔ اور شاعری میں فیض صاحب کی شاعری بہت خوبصورت۔ خیر غالب اور وہ تو ہے ہی، لیکن وہ ہماری سمجھ سے جوانی میں بہت اوپر تھے، اب تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آتا ہے، لیکن فیض صاحب اور بانو آپا۔ صحیح۔ اچھا سر، آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کی ملاقات بھی رہی، تو سر اس کا کوئی خاص احوال، کوئی ایکسکلوسیو دو چار باتیں، کیا آپ نے سیکھا ان سے، کیا گفتگو ہوئی؟ اشفاق احمد صاحب کے ساتھ ان کے گھر پہ ملاقات ہوئی تھی؟ سی بلاک کی وہ گراؤنڈ میں واک کرنے کبھی کبھی آیا کرتے تھے، تو ہم لوگ جوانی میں اس کو اپنا ہیڈ کوارٹر کہتے تھے، ہم وہاں پر جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ میرے گھر کے پاس ہی ہے، میں گان ٹاؤن میں رہتا ہوں، اورنگزیب بلاک کے بالکل ساتھ ہی سی بلاک ہے۔ بہت سے چیزیں، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، ان کی قربت میں بیٹھنا، ان کی ہم بانو آپا کا خاص طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بانو آپا کو اس چیز کا نا ایک بڑا دکھ تھا، اور وہ کہتی تھی کہ پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ جو ہم سے اگلی نسل ہے وہ اتنے ہیجان کا شکار ہے، اور اس کو ہر وقت کوئی نہ کوئی ٹینشن رہتی ہے، پریشانی رہتی ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ ایز اے پریویس جنریشن شی یوز ٹو سے کہ ہم سے شاید کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی ہم نے غلط ایسا، ہم نے شاید سمت صحیح تعین نہیں کر پائے کہ وہ سب کچھ اگلی جنریشن پہ آ رہا ہے، اگلی نسل پہ آ رہا ہے۔ اور رزق حلال کا بہت وہ تھا ان کو کہ اصل میں وہ لوگ نا، سر میں تو ان لوگوں کو ولی سمجھتا تھا، سچی بات آپ کو بتاؤں، جو اخلاق کی بات کرنے والے لوگ، جو محبت کی بات کرنے والے لوگ، جو درس ہی ایسا دیتے تھے کہ اپنی ذات میں کوئی میں نہ رہے، اور دینے کی بات کرتے تھے، بالکل آسانیاں بانٹنے کی بات۔ تو ہم لوگوں میں جو یہ تھوڑی سی بھی اسپرٹ نظر آتی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں نا، تو یہ جو چراغ ہے نا، یہ انہی لوگوں کے جلائے ہوئے ہیں، جو آج ہم میں تھوڑی سی روشنی باقی ہے۔
سر وی لوگ سینٹرل آپ نے ایک یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے, فیس بک پہ بھی آپ کا پیج ہے اس نام سے, اس کا کیا کانسیپٹ ہے, کیا ویژن ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے وقت میں کس طرح لوگوں کی زندگی میں ویلیو ایڈ کر رہا ہے؟ وی لاگ سینٹرل بیسیکلی اس کے پیچھے جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ ایک مہدی حسن پیدا ہو گیا, دوسرا مہدی حسن کب آئے گا. ایک معین اختر چلا گیا, اگلا معین اختر کب آئے گا. ٹھیک ہے, ایک اشفاق احمد, ایک بانو قدسیہ چلی گئی, اگلا اشفاق احمد بانو قدسیہ کب آئیں گے. تو مقصد یہ تھا, اور جو ہمارا میڈیا ہے, جو الیکٹرانک میڈیا ہے, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر اب بہت زیادہ کمرشلزم بھی ہے اور بائس بھی ہے. تو ان دونوں چیزوں کے ہوتے ہوئے ہر ایک کی رسائی وہاں تک نہیں ہے. تو ایسے کوئی بھی ٹیلنٹ, کوئی سمجھتا ہے کہ وہ لکھ سکتا ہے, کوئی گا سکتا ہے, کوئی کمیڈین ہے, کوئی ایکٹ کر سکتا ہے, یا کسی نے کوئی بزنس شروع کرنا ہے, کوئی بزنس آئیڈیا ہے, یا کوئی اس طرح کی چیز ہے. تو ہمارا پہلا ایم تو یہ تھا کہ ہم ان لوگوں کو جن کی رسائی نہیں ہے ان کو ہم ایک پلیٹ فارم دیں, ان کو بلائیں, ان کا جو بھی فن ہے, ان کا جو بھی آئیڈیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیں, شیئر کریں. اور اگر کوئی ہمیں فنڈز بھی مل سکتے ہیں, کسی کا کوئی پروجیکٹ, کوئی چیز ہم فنڈ کروا سکتے ہیں تو وہ کرنا. ایک تو یہ تھا. دوسرا, جیسا کہ میں نے بتایا کہ الیکٹرانک میڈیا جو ہمارا ہے وہ بھی اتنا زیادہ کمرشل, اور جس چیز میں پیسے ملتے ہیں بس وہی کرتے ہیں. تو ہمیں یہ تھا کہ ہم میوزک, انٹرٹینمنٹ اور مینٹل ہیلتھ آج کل کے دور میں ایک بہت بڑا ایشو ہے, فزیکل ہیلتھ ایک بہت بڑا ایشو ہے. تو ابھی جو میں نے یہ ایک چینل وی لاگ سینٹرل بنایا ہے, اب آگے ان شاء اللہ تعالیٰ فیوچر میں اسی کی میں سب شاخیں بنا کے, جس میں ہم لٹریچر بھی شامل کریں گے, جو کہ ابھی بھی چل رہا ہے لیکن ساری چیزیں اکٹھی ہیں. فوڈ ہے, لٹریچر ہے, انٹرٹینمنٹ ہے, میوزک ہے, یہ سب چیزیں. اور اسی طرح ڈاکٹر سلمان شاہ پاکستان کے ایکس فائنانس منسٹر ہیں, تو ان کے ساتھ ایک سیریز میں کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ, جو کہ کل سے میں اس کی ریکارڈنگ شروع کروں گا, جو اکنامک ریوائول آف پاکستان کے بارے میں. ہم سب کو پتہ ہے, ہر کسی کو پتہ ہے کہ اس وقت اکانومی جو سی ہے وہ شیمبلز میں ہے اور وی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. لیکن کیسے کرنا ہے اس کے لیے کوئی رستہ ڈھونڈنے کے لیے ان کے ساتھ کل سے ایک پروگرام میں شروع کر رہا ہوں, جو کہ قریب آپ دیکھیں گے. اور فیوچر ایم اور گول یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے پازیٹیوٹی جو ہے وہ پاکستانی سوسائٹی کے اندر اسپریڈ کی جائے اور انکلکیٹ کی جائے. اچھا سر, مجھے آخر میں آپ یوتھ کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ وہ اکثر لوگ نا امید ہو جاتے ہیں, مینٹل ہیلتھ پہ آپ کی جو ہے نا وہ کافی زیادہ گرپ ہے, تو اس حوالے سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کل بہت سارے ہمارے نوجوان وہ ایک مینٹل سٹریس کا, ایک نا امیدی کا اور ایک مقصد میں کلیئرٹی نہ ہونے کا شکار ہیں, تو ان تینوں چیزوں پہ آپ انہیں کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں, جو زندگی ہے نا, اس میں اگر آپ کو چیلنجز نہیں ہیں تو وہ زندگی میں آپ کچھ سیکھ نہیں سکتے. جو بڑے بڑے شہزادے, بڑے آپ ہسٹری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, جن لوگوں نے مشکل وقت گزارے ہیں, مینٹل سٹریس کو بھی ہینڈل کیا ہے, فزیکل سٹریس کو بھی ہینڈل کیا ہے, فائنینشیل سٹریس کو بھی وہ ہینڈل کیا ہے, اور اپنی جان, مال, وقت, تینوں چیزوں کو داؤ پہ لگایا ہے, وہی لوگ اور ان کی آنے والی نسلیں آگے جا کے کچھ نہ کچھ کر پائی ہیں. تو میں اپنی اس نسل کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ, بی سنسیئر, آپ محنت کریں, بی اسٹرانگ. پریشانیاں آتی ہیں, مشکل وقت آتے ہیں, لیکن کبھی بھی جو وہ کیا کہتے ہیں کہ کوائٹ سیز نیور پروڈیوس ایکسپرٹ سیلرز. آپ اگر جب تک طوفان نہیں آتا نا, وہ اقبال بھی کہتے ہیں کہ مجھے طوفان سے آشنا کر دے. مشکل وقت جو ان سے ہیں وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ کا کیریکٹر کیا ہے. آپ سٹریس بھی آتا ہے, مشکلیں بھی آتی ہیں, تناؤ بھی آئے گا, لیکن ثابت قدم رہیں, پازیٹیو سوچ کے ساتھ کام کریں, گریں اٹھیں, گریں اٹھیں. سکسیزفل وہ ہے جو 20 دفعہ گریں اور 21 دفعہ اٹھیں.
बस दिस इज़. अच्छा सर, कासिम अली शाह साहब के काम को, उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखते हैं? मेरा ये ख्याल है कि पिछले 20-25 सालों में कासिम अली शाह साहब की जो कंट्रीब्यूशन है ना सोसाइटी में, वो उसको कोई आप ये समझे कि जिस तरह आप बात कर रहे थे नेगेटिविटी के माहौल में, जब हर लोग एक दूसरे के ऊपर ताने कस रहे हैं, ये कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कासिम अली शाह साहब ने, उनकी फाउंडेशन ने करके दिखाया. चाहे यूथ बिल्डिंग के लिए प्रोजेक्ट्स हों, और सिर्फ यूथ बिल्डिंग में उन्होंने स्कॉलरशिप्स ही नहीं दिए, उनकी जो पर्सनल ग्रूमिंग है, वो जिसे हम कहते हैं तालीम व तरबियत, तो वो दोनों एस्पेक्ट्स का ख्याल रखा गया. और शाह साहब ने बहुत उस पर मेहनत की है, काम किया है. फिर इसके साथ साथ जो कैदी यहाँ पर इतने देर तक पड़े रहते थे बेचारे, जिनका कोई पूछने वाला नहीं था, ख़त्म हो जाती थी उनकी सज़ाएं, फिर भी वहाँ पर पड़े रहते थे, वो उसके ऊपर काम करना. फिर जो वो सुलह वाला मिशन शुरू किया हुआ था शाह साहब ने, वो भी एक, क्योंकि जो एक सोसाइटी है ना, उसकी जो बेसिक एंटिटी है वो एक घर है. बिल्कुल है सर. और वो जो घर है ना, उसको दो लोग चलाते हैं, एक मर्द और एक औरत. तो आपकी जो पूरी सोसाइटी है ना, जो उसका एक इकाई है ना, वो घर है. और अगर वो मर्द और औरत, और हर जगह पर मसाइल होते हैं, और आजकल तो एक अजीब सा हिजान है, हम ना तीतर रह गए हैं, ना बटेर रह गए हैं, हम आगे को भागते हैं, पीछे को भागते हैं. टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरे अपने ख़्याल में कि जो कासिम अली शाह फाउंडेशन की कंट्रीब्यूशन है आज के दौर में, पिछले 20 साल से जो शाह साहब का काम है, फाउंडेशन का काम है, इट इज़ कमेंडेबल. मेरी खिदमात भी हाजिर हैं आप लोगों के लिए, मेरी दुआएं भी हाजिर हैं, और नेक तमन्नाएं भी हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला इस आपके काम में बरकत भी डाले, और शाह साहब को भी और फाउंडेशन को भी तरक्की भी दे, और आसानियाँ भी पैदा करें. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नासिर बेग साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, आप हमारे लिए तशरीफ़ लाए. नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और जिस तरह इन्होंने बताया कि वो कौमें कभी भी तरक्की नहीं कर सकती जो अपनी ज़ुबान को पसंद नहीं करती, उस पर फ़ख्र नहीं करती और उसको डेवलप नहीं करती. और ख़ास तौर पे यूथ का जो एक कनेक्शन है अपनी ज़ुबान के साथ, वो अगर हम इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाते हैं, तो इससे हमारी एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट में, सेल्फ़ एस्टीम में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होगा. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने वो फ़र्ज़ी तौर पे सिर्फ बना ली हुई है, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं. इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.